السلام علیکم عثمان. عربک ورڈ ہے الہجر. آج اس کے میننگز مختلف جو مشہور ڈکشنریز ہیں، کلاسیکل ڈکشنریز، ان سے دیکھ لیں گے. الہجر قرآن مجید میں ایک سورت کا نام بھی ہے، سورت نمبر 15 ہے، اس کا نام بھی ہے. المحیط فی اللغہ صاحب بن عباد میں ہے کہ والہجر اور والہجر دو ورڈز ہیں اور ان کا مطلب ہے حرام یا ناجائز، اور اسی سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وحجرا محجورا، یعنی حرمت کے مہینے میں حرام کیا گیا یا حرمت کی وجہ سے منع کیا گیا. حبیب سالمون کی عربی انجلیزی متقدم للمتعلمین میں ہے کہ ہجر، حجر، حجر روک دینا، ان کا مطلب ہے روک دینا، پابندی لگانا، منع کرنا، کسی کو یا کسی فعل کو روکنا، باز رکھنا، کسی چیز کو حرام قرار دینا، منع کر دینا اس سے. اگرچہ حجر، ہجر، حجر تینوں طرح سے یہ ورڈ بولا جا سکتا ہے، لیکن مختار سیاح الرازی میں ہے کہ الہجر جس کا مطلب ہے حرام یا ممنوع، وہ زیادہ فصیح ہے، صحیح اور فصاحت کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہے. وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے یہ الفاظ جو سورہ الانعام 6 آیت نمبر 138 میں ہیں کہ وحسن ہجر، یعنی یہ کھیتی حرام ہے، تو اس میں تینوں طرح سے ہجر کا ورڈ جو ہے وہ بولا جا سکتا ہے. مشرکین جب قیامت کے دن عذاب والے فرشتوں کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے ہجرم محجورا، ہجرم محجورا. یہ سورہ الفرقان 25 آیت نمبر 22 میں ہے، یعنی حرام ہے، ممنوع ہے، ہمیں نہ چھوؤ. وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ کلمات ان کے لیے فائدہ مند ہوں گے. معجم مقالید العلوم از سیوطی میں ہے کہ الہجر وہ چیز جس پر شریعت کی طرف سے پابندی لازم آتی ہے، منع کیا جاتا ہے، اور جو شریعت کے احکام میں داخل ہو جاتی ہے. معجم البلدان از یاقوت الحموی میں ہے کہ الہجر لغت میں اس چیز کو کہتے ہیں جسے تم نے کسی چیز سے روک دیا ہو، یعنی جس چیز تک پہنچنے سے منع کر دیا ہو. بس جس چیز سے تم نے کسی کو روکا تو تم نے اس پر ہجر کیا. الہجر اور الحجر دونوں کا مطلب حرام ہے، اور یہ دو معروف لغوی طریقے ہیں. کتاب التعریفات از شریف الجرجانی میں ہے کہ لغوی طور پر دیکھیں تو مطلق طور پر کسی چیز کو روک دینا یا منع کرنا، اور اصطلاحاً دیکھیں تو یہ روکنا کم سنی، ضعف عقل یا جنون کی وجہ سے ہوتا ہے. المفردات فی غریب القرآن از الراغب الاصفہانی میں ہے کہ الہجر سے مراد ہے حرام یا ممنوع قرار دینا، جیسے کہ قرآن مجید میں آیا ہے سورہ الانعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 138 میں وحسن ہجر، اور یہ کھیت حرام ہیں، یعنی ان سے نفع نہیں اٹھائیں گے. اور قیامت میں عذاب والے فرشتوں کو دیکھ کر کفار کہیں گے وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، سورہ الفرقان میں ہے 25 آیت نمبر 22 میں، اور وہ کہیں گے کہ حرام ہے، ممنوع ہے. پرانے زمانے میں جب کوئی شخص کسی سے ڈرتا تھا تو وہ یہی الفاظ کہتا تھا، تو کفار بھی فرشتوں کو، عذاب والے فرشتوں کو دیکھنے کے بعد یہی کہیں گے کہ گمان کریں گے کہ شاید اس طرح ان کو فائدہ ہو جائے. پھر ایک اور جگہ پہ ہے سورہ الفرقان میں ہی 25 آیت نمبر 53 میں وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور دو پانیوں کے درمیان ایک مضبوط آڑ قائم کر دی، اور وہ دونوں ایک دوسرے میں ملتے نہیں ہیں. اس آیت کا مفہوم ہے. ابھی تک جو دیکھے مطلب ان کا مطلب ان سے مراد تھی کہ حرام یا ممنوع کرنا، اور ابھی اس کا ایک اور مطلب بھی ہے، جیسے معجم البلدان از یاقوت الحموی میں ہے کہ الہجر سے مراد عقل یا فہم بھی ہے. المفردات فی غریب القرآن از الراغب الاصفہانی میں ہے کہ الہجر میں حرام یا ممنوع یا روکنے کا مفہوم پایا جاتا ہے، کیونکہ پتھر سے گھیرنے کا مقصد ہی روکنا ہوتا ہے. اور عقل کو ہجر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ انسان کو اپنی خواہشات سے روکے رکھتی ہے. قرآن مجید میں ہے سورہ الفجر سورہ نمبر 89 آیت نمبر 5 میں ہے حل فی ذالک قسم لذی ہجر، کیا اس میں عقل والوں کے لیے نصیحت نہیں ہے. تو ہجر کے مطلب میں عقل بھی آ جاتی ہے اور پتھر سے گھیرنا بھی آ جاتا ہے.
معجم البلدان از یاقوت الحموی میں ہے کہ الحجر ایک بستی کا نام بھی ہے، ایک مقام کا نام بھی ہے. یہ سمود کی بستی تھی جو وادی القرہ میں واقع ہے، مدینہ اور شام کے درمیان. اس تخریج کا حوالہ دیتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس کی آبادی کم ہے، جو وادی القرہ سے لگ بھگ 1 دن کے فاصلے پر واقع ہے، 2 پہاڑوں کے درمیان ہے. اور یہاں پر ایسے ہی گھر پائے جاتے ہیں جیسے ہمارے ہیں، لیکن بس پہاڑوں میں تراشے گئے ہیں. ان پہاڑوں پر چڑھنا مشکل ہے، اور یہیں پر بیار سمود بھی موجود ہے. اس تخریج کے حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہیں پر قوم سمود رہتی تھی. مختار الصحہ از الرازی میں بھی یہی بات ہے کہ الحجر سے مراد قوم سمود کے مسکن ہیں جو وادی القرہ کی طرف، شام کی طرف وادی القرہ کے قریب واقع ہیں. اور انہی کا ذکر سورہ الحجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 80 میں آیا ہے. کذب اصحاب الحجر المرسلین، ہجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا، یہ اس کا مفہوم ہے. معجم البلدان از یاقوت الحموی میں ہے کہ الحجر کعبے کا حصہ بھی ہے. اسے کعبے کا حصہ بھی کہتے ہیں کہ جو قریش نے کعبے کی تعمیر کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد میں سے چھوڑ دی تھی. انہوں نے اس حصے کے گرد ایک دیوار بنا دی تھی تاکہ واضح رہے کہ یہ بھی کعبے کا ہی ایک حصہ ہے، تو اس وجہ سے بھی اس کو ہجر کہا جاتا ہے. مختار الصحہ زرازی میں بھی یہی بات ہے کہ الحجر کعبے کا حصہ ہے، وہ حصہ جو حتیم کے اندر واقع ہے اور شمال کی جانب گھرا ہوا ہے. المفردات فی غریب القرآن از الراغب الاصفہانی میں ہے کہ الحجر کسی جگہ کے گرد پتھر رکھ دینا تاکہ وہ جگہ محفوظ اور محدود ہو جائے، اور جس جگہ کے گرد جس جگہ کو پتھروں سے گھیر دیا گیا ہو اسے ہجر کہتے ہیں. اسی وجہ سے خانہ کعبہ کے شمالی حصے کو ہجر کعبہ، اور قوم سمود کے جو گھر تھے، مکانات تھے، اس کو بھی الحجر کہا گیا ہے. خلاصہ یہ کہ الحجر کے مختلف معنی ہیں: روکنا، منع کرنا، حرام قرار دینا. اس کے علاوہ عقل کو بھی ہجر کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ کعبہ کا شمالی حصہ اسے ہجر کعبہ کہتے ہیں، اور قوم سمود کی وادی اور ان کے مکانات کو بھی الحجر کہا گیا ہے. تو جناب یہ تھے مختلف معنی فرام ڈفرینٹ پاپولر ڈکشنریز، کلاسیکل ڈکشنریز آف الحجر، آف دا ورڈ الحجر. الحجر کے معنی تھے مختلف مشہور اور کلاسیکل ڈکشنریز سے. دعا میں یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر.